حرم کے گود میں اس طرح بوتراب آئے، نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم آن قائم سے سجاد شاہ جی کا السلام علیکم۔ ناظرین، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کی بادشاہی ہے، اور تمام تعریفیں اور حمد و ثنا صرف اسی کے لیے ہیں۔ صرف وہی ہے جو موت اور زندگی پر قادر ہے اور ہمیشہ سے قائم ہے، اور جسے کوئی موت نہیں، اس کے ہاتھ میں تمام اچھائیاں ہیں، وہ ہر شے پر مکمل قدرت رکھتا ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا مخلوق کا سب سے عرفہ مقصد ہے، جبکہ اس کی ذات باری تعالیٰ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم رکھنا انسانیت کا اعلیٰ ترین مقصد ہے۔ اسی موضوع پہ گفتگو کے لیے آج ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک انتہائی قابل جید عالم دین آسٹریلیا میلبرن سے ہمارے ساتھ آن لائن ہیں۔ آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ مومنین میں بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں۔ تمام مومنین دنیا کے کسی بھی جگہ سے ہوں، کسی بھی ملک سے ہوں، آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کا بہت احترام کرتے ہیں، آپ کی بات کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میلبرن آسٹریلیا سے حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا ابو القاسم صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آغا؟ جی الحمد آغا، للہ، الحمدللہ، خیریت سے ہیں جی یہاں بھی مولا کا کرم ہے، سب صحیح ہے۔ آغا، میں پہلی بات آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے انسان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ بے شک۔ کیا توحید الہی، اللہ کا یکتا و تنہا ہونا، یہ بھی ایک نعمت شمار کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ صرف نعمت ہے بلکہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں جی کہ خدا وند تعالی نے ہمیں ہزاروں کی، سینکڑوں کی یا ایک سے زائد کی عبادت اور غلامی سے نکال دیا، یہ اس کا سب سے بالکل بڑا کرم ہے۔ کیونکہ اگر بالکل بالکل سمپل کر دیں اگر بچوں کے لیے، کہ اگر ایک ٹھیک، آدمی اس کے دو باس ہوں تو پریشان ہو جائے گا، کیونکہ ان صحیح، دونوں میں بھی ٹکراؤ ہوگا، اور ان کے ٹکراؤ کا سیدھا براہ راست جو رزلٹ ہوگا، جسے ایفیکٹ ہوگا، انسان کو ہوگا۔ لہذا خدا صحیح وند تعالیٰ کی توحید جو ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے اس کا، اور بہت بے بڑا شک، لطف ہے۔ بے شک، بے لطف شک، من بے شک۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، اللہ کا بہت بڑا لطف ہے۔ اب آپ سوچیں کہ بندہ تقسیم، بندگی صحیح، تقسیم، سجدہ تقسیم، اسے جہت نہیں پتا، اسے ڈائریکشن نہیں پتا، وہ ایک مرتبہ ادھر دیکھے، ایک مرتبہ ادھر دیکھے، ایک بار اسے راضی کرے، بالکل ایک بار اسے راضی کرے، بھائی یہ ناراض ہوا، وہ راضی ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عبادت سکون فراہم کرنے کے لیے، یہ سکون کے بجائے انسان کی بے سکونی کا سبب بن جاتی۔ قرآن مجید کہہ رہا بالکل الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب کہاں حاصل ہوتا اسے؟ ٹھیک ہے، ٹینشن ہوتا اس کے بالکل لیے۔ صحیح، بالکل صحیح، جی، بالکل صحیح۔ اور بہت آپ کو کچھ خوبصورت، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں اس بات کو سمجھا دیا کہ توحید الہی کتنی بڑی نعمت ہے، کہ واقعی اگر معاذ اللہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہم نظام میں ایک اور بہت پھر بڑا ٹکراؤ دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں تو اس نے بالکل واضح اعلان کر دیا نا کہ لو کھانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو فساد برپا ہوتا۔ سبحان خدا اللہ، نے یہ فساد دلیل ہے۔ کائنات سے بھی ہمیں بچایا، فساد عبادت سے بھی بچایا، فساد فکر سے بھی بچایا، ہر طرح کے فساد کا خاتمہ۔ اور پھر اس کے بعد کیوں کرنا کرتا ہوں؟ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے،
ارحم بے شک الراحمین بھی ہے، الہ بھی بے ہے، شک رب الارباب بھی ہے۔ اب جب یہ ساری صفات اس کی ہے نا، تو اس کا تقاضا یہی تھا کہ ہر طرح کی بے سکونی سے آپ کو نکال لے، سبحان اللہ ہر طرح کی سبحان بے اللہ چینی سے آپ کو بچا لے۔ بالکل آقا، جی بہت بہترین بہت بہترین۔ آقا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عرب کے اس معاشرے میں آج سے 1400 برس پہلے جب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت فرمایا، خود مکے میں 360 بت اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب میں جس طریقے سے عبادت کی جا رہی تھی، اگر آپ یونان کی سائڈ دیکھ لیں تو وہاں تو 12-13 خداؤں کی ایک فہرست تھی، اور ستارہ پرست، آتش پرست، زرتشتی، یہ ساتھ بھی رکھتے تھے۔ کتنا مشکل کام تھا یہ رسول اکرم کے لیے وہاں پہ اس آواز توحید کو بلند کرنا۔ دیکھیں، تمام انبیاء توحید کا پیغام لے کر آئے، بے شک آخرت، سزا اور جزا کا عقیدہ لے کر آئے، ٹھیک اور یہ بتا ہے، دیا کہ انسانیت کی فلاح و بہبود بالکل اسی صحیح، میں ہے۔ یہی وجہ کہ رسول اللہ نے صرف ایک لائن کا نعرہ دیا تھا مکے کے اندر، اور اس نعرے کی صحیح، دیکھیے رکاوٹیں تو ہو رہی تھی، لوگ سامنے کھڑے ہو رہے تھے، اس لیے کیونکہ جب بھی ایک سسٹم کے سامنے دوسرا سسٹم لایا جائے گا تو جو پہلے سے اسٹیبلش سسٹم ہے وہاں پر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور وہاں جو اسٹیبلش سسٹم تھا نا، وہاں کے جو روسا تھے، جو مالدار لوگ بالکل تھے، جو وہاں کے طاقتور لوگ تھے، وہ تمام رسول کے دشمن ہو گئے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیے جی کہ بالکل غریب، کچلے ہوئے، پسے ہوئے، مزدور، سلیو، ان تمام کے لیے اس میں فلاح تھی۔ رسول نے ایک لائن کا نعرہ دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ اندازہ لگائیں، بالکل انسانیت کی بالکل، فلاح بے شک بت بے شک، پرستی میں نہیں ہے، انسانیت کی فلاح آتش پرستی میں نہیں ہے، انسانیت کی فلاح سمندر کی صحیح، پرستش میں نہیں۔ اس لیے کیونکہ یہ ساری کی ساری مخلوق ہیں، اور اس مخلوق کے سامنے انسان جھکے، بالکل بالکل جسے خدا وند تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب سب سے بڑی چیز تو یہی ہو گئی نا کہ رسول نے وہ میسج دیا ہے کہ انسانوں کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے۔ یہ بالکل ہے، صحیح، بعثت جو ہے نا، بعثت، جی پروفٹ ہوڈ، یہ اصل میں انسانیت کی معراج ہے۔ ہم ہمیشہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، جشن بالکل مناتے ہیں، رسول اللہ کو خدا نے معراج پر بلایا۔ تو دیکھیں، بعثت انسانیت کی معراج ہے صحیح، کہ انسانوں کو بت پرستی سے، ضلالت سے، گمرہی سے رسول خدا نے نکالا، اور پھر اس کے ٹھیک ہے، بعد یہ اللہ کی مخلوق کا تو سجدہ کر رہا تھا۔ آپ ہی نے بتایا ابھی نا، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، بالکل ان میں سے کوئی بھی بت خدا کا نہیں بنایا ہوا تھا، انسانوں نے اپنے بالکل ہاتھ سے بالکل بنائے۔ بالکل، اللہ اکبر، ایک کتنی انلوجیکل چیز تھی، انسان اپنے ہاتھ سے بت بنائے اور اس کے بعد اس کی پرستش کرے، اس کی ضرورتیں خود پوری کر رہا ہے اور اپنی ضرورتوں کا ان سے سوال کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم جو دین حنیف کی نسبت ان کی طرف دی جاتی ہے اور جی بالکل، تمام آسمانی مذاہب کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم نے جو بت شکنی کی ہے، جی جی وہ سات آزر بت بناتا تھا، سارے بتوں کو توڑا، اور آزر سے ارگیومنٹ بھی ہے، اور ارگیومنٹ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اس کی پرستش میں کیوں کر کروں، جسے خود انسان نے بنایا اس کی پرستش کیوں کر کروں، جو مجھے نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، خود بت کے مقابلے میں انسان اس سے افضل ہے، کیونکہ انسان خالق ہے، بالکل ہے، بت مخلوق ہے۔ اگر کہیں عبادت کا رول اپلائی بھی ہوتا تو بتوں کو سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ انسان خالق ہے۔ میں یہیں پر ایک بہت کامن سی چیز ہے، ہمارے جب کسی کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے نا، تعریف کی جی جاتی،
کہتے ہیں ماشاءاللہ ہی از ویری اسمارٹ، بہت ذہین ہے، بالکل کمپیوٹر ہے، صحیح بالکل کمپیوٹر ہے۔ ایک پروگرام ہمارے یہاں تھا، ایک حافظ ہمارے عزیز بچہ تھا، اب تو ماشاءاللہ نوجوان ہے، تو آئے ماشاء تھے میلبرن میں 2006 میں، تو بقیہ جو ان کی خوبیاں گنائی جا رہی تھی، ان کے والد نے بتایا کہ انہیں جب وہ برطانیہ گئے، برٹن گئے، تو لوگوں نے انہیں کہا کہ کمپیوٹر ہے۔ اب اچھا لوگوں نے سلوات بھی پڑھی، ماشاءاللہ صحیح کمپیوٹر کہا گیا، نظام ختم ٹھیک کر رہے تھے۔ ہم نے کہا ان لوگوں نے اس بچے کی توہین کی ہے، مولانا کی توہین کی ہے بھائی، اس حافظ قرآن کی، اسے درجے سے گرا دیا ہے، اسی لیے کیونکہ کمپیوٹر انسان کی مخلوق ہے، انسان نے اس کو تخلیق کیا ہے، مخلوق سبحان کبھی بھی اللہ خالق سے واہ بہتر واہ ہو ہی واہ نہیں سکتی۔ واہ 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 کیا دلیل ہے آقا، کیا دلیل ہے، ہاں واہ تو واہ واہ مخلوق جو ہے خالق سے بہتر ہو نہیں سکتی، لہٰذا آپ بالکل اندازہ لگائیں کہ جب آپشن انسان کے پاس موجود ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، اور وہ بھی بالکل بلکہ زوال آ گیا خدا کی مخلوق، یعنی مکے سے ہٹ کے جو آپ نے بتایا نا کہ جیسے ہندوستان کے اندر، جیسے آپ مصر کی بات کر رہے تھے، تو وہاں جی جو تھا کم سے کم خدا کی مخلوق کی پرستش ہو رہی تھی، ورشپ کر رہے تھے۔ صحیح ہے مکے میں تو انسان اتنا گر گیا تھا کہ خدا کی مخلوق نہیں اپنی مخلوق کی پرستش کر رہا تھا، ایسا ہی تھا اتنا گر چکا تھا۔ حضرت ابراہیم کا جو ارگیومنٹ ایک ہے سورہ انعام کے اندر، اور جس کے لیے کیا ہی خوبصورت گفتگو ہے کہ کسی نے آ کے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے اللہم سوال بھی صلی کر اللہ لیا، محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم محمد واحشرنا معہم۔ میرے مولا سے سوال کیا، مولا حضرت ابراہیم نے بھی 3 مرتبہ کفر کیا تھا، اللہ امام نے کہا کفر، نوز باللہ، الحمد باللہ، استغفر اللہ۔ کہاں قرآن مجید سورہ انعام دیکھ لیجیے کہ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، کہ جب رات آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ آسمان پر نکلے ہوئے تارے کو دیکھا، اور تارے کو دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھا کے لاجک کے ساتھ ان کو، یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم اس کو مان رہے اور مولا کا جواب آگے آئے گا، جیسے ہی رات کو تارا نکلا ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آیت 76 ہے، کہا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، پروردگار ہے۔ ٹھیک آس پاس کے لوگ انہوں نے تھوڑی اپنائیت کی بو محسوس کی، اب جیسے ہی اپنائیت کی بو محسوس کی اور ادھر تارا ڈوب گیا۔ قرآن مجید کیا خوبصورت نقشہ کھینچتا ہے۔ میں ایک جملہ اور بھی یہاں پر کہا کرتا ہوں کہ جی آج کی دنیا میں جب علم کو ٹرانسفر کرنا ہوا نا، تو کہا دیکھو آواز، تحریر، اس کے ذریعے سے اتنا آسان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ویژول نہ ہو جائے۔ بالکل صحیح قرآن نے 1450 سال پہلے پچھلی قوموں کا انجام اسٹوری کی صورت میں، مثال کی صورت میں اس طرح سے نقشے کو پیش کیا نا، ویژول کر دیا۔ یعنی علم کی کیا کہنے تحریک کہاں کیا پر ہے، کہنے کس واہ واہ کمال پر ہے، واہ واہ قرآن مجید یعنی ویژول کر دیا اور آسان کر دیا۔ وہ ایک مرتبہ جو ہے کہا کہ تارا میرا رب ہے، فلما افلا، بس جیسے ہی ڈوب گیا نا، تو پھر اس کے بعد ابراہیم کہتے ہیں قالا لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ کیا کہنے عبادت و پرستش کے لیے محبت بھی شرط ہے، بالکل پرستش نہیں، یا تو محبت کی بات تھی۔ اب اس کے بعد فلما، اب تارے کے بعد چاند تک بات پہنچی، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، اب چاند نکل آیا تھا، دیکھا صحیح نمودار ہو چکا تھا، قال ھذا ربی، کہ یہ چاند جو ہے میرا رب ہے۔ جو چاند کی پرستش کرتے تھے وہ خوش ہوئے، اطمینان ہوا، کم سے کم ابراہیم ہمارے ساتھ ہیں۔ فلما افلا، اب اس کے بعد جو ہے نا یہ بھی ڈوب گیا۔ اب ڈوبا جیسے ہی نا ہدایت کی طرف لے جانے، قال لئن لم يهدني ربی، ابراہیم نے کہا کہ اگر میرا رب کیا میری ہدایت نہیں کرتا، لأکونن من الضالین، تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ ابھی تمام کیا لوگوں کو بتا دیا، نوک کر دیا ہے
کیا زمین عملی ہموار دلیلیں کی قائم کر رہے ہیں. واہ 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 واہ. دلیل قائم کر دی، نوک کر رہے ہیں، بالکل. بیدار ہو جاؤ، واہ اٹھو، گمراہ قوم کو بیداری کی طرف لا رہے ہیں. اس کے بعد تارے سے چاند تک بات پہنچی تھی، صبح ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ خاصا وقت لگایا اس کے اندر. صحیح. نوح نے بالکل صحیح. کتنا صبر بالکل صحیح. کیا ہے، انبیاء نے کتنا صبر کیا ہے. یہ پروسیجر ہوتے ہیں تبلیغ کے بھی. وہ ایک مرتبہ فلما رأى الشمس بازغة، اب اس کے بعد دیکھا کہ سورج نکل آیا، قال ھذا ربی، کا یہ رب ہے. اچھا، رب کی ایک خاص شان بھی بتا دی، یہ میرا رب ہے اس کے لیے کیونکہ یہ تارے سے بڑا چاند تھا، چاند سے بڑا سورج ہے. کیا کہنے. ھذا اکبر، یہ بڑا ہے. اور یہ جب کبریائی کی بات آئی نا، کبریائی تو خدا کے علاوہ کسی کو سچتی ہی نہیں. بے شک بے شک. اور حدیث قدسی میں خدا کہتا ہے کہ یہ کبریائی میری چادر ہے، یہ بڑائی میری چادر ہے، اگر کسی نے اس کو اپنا پیرہن بنانا چاہنا تو میں اسے چاک کر دوں گا. بے شک. اللہ اکبر. اب کیا کہنے، آپ دیکھیں، ہم نماز کے اندر اللہ اکبر کہتے ہیں، اذان میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اقامت میں اللہ اکبر کہتے ہیں. صحیح. اچھا، یہ تو کہتے ہیں خاص بات. سجاد صاحب، آپ نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، ٹھیک ہے. قرات تمام کی، رکوع میں جانے لگے، پوزیشن چینج ہوئی، کہا اللہ اکبر. بالکل. رکوع کے بعد اب جو پھر کھڑے ہوئے، سمع اللہ لمن حمدہ کہا، اب سجدے میں جانے لگے، پھر اللہ اکبر. جی ہاں. سجدے سے سر اٹھائے، پھر اللہ اکبر. دوسرے سجدے میں جانے لگے، اللہ اکبر، پھر سر اٹھایا، اللہ اکبر، پھر کھڑے ہوئے، پھر یہاں تک کہ پورا سلسلہ نماز تمام ہوئی 3 مرتبہ اللہ اکبر. خدا وند تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر جتنے نشیب و فراز آتے رہیں، جتنی تبدیلیاں آتی رہیں، ہر تبدیلی کے ساتھ یاد رکھنا اپنے کو بڑا نہ سمجھنا، وہ بڑا ہے. بے شک. اللہ سبحان اکبر. اللہ. اب جیسے یہ کہا نا، اللہ اللہ. ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا ہے کیوں، اور یہ میرا رب ہے. فلما افلت، اب سورج بھی ڈوب گیا. قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم، میں اس بات سے بری ہوں جس کی شرک کو تم انجام دیتے ہو. شرک کیا ہے؟ قرآن مجید میں ان الشرک لظلم عظیم. اب امام سے پوچھا گیا تو امام نے، میں نے تو آیت پڑھ دی، ترجمہ کر دیا. امام نے کہا ابراہیم خبر نہیں دے رہے تھے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. کیا جملہ ہے. ابراہیم خبر نہیں دے رہے تھے، اپنے عقیدے کا اعلان نہیں کر رہے تھے. ابراہیم سوال کر رہے تھے. کہ عربی میں یہ قاعدہ ہے اس طرح سے سوال کرنے کا. تو ابراہیم سوال کر، کیا یہ میرا رب ہے، کیا یہ میرا رب ہے، کیا یہ میرا رب ہے. تو ایک مرتبہ اس شخص نے کہا مولا میں نے اس اینگل سے تو قرآن کی اس آیت کو سمجھا ہی نہیں تھا. امام نے کہا تم قرآن کو تو لے گئے لیکن لہجہ قرآن ہمارے پاس تھا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن ہم ہے. تو دیکھیں ابراہیم موحد ہے، توحید کی علامت ہے. وارث قرآن ہی بتا سکتا ہے، اور کون بتائے گا. وارث قرآن ہی بتا سکتا ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے. کیونکہ اہل البیت ادری ما فی البیت، گھر والے گھر کی بات کو بہتر جانتے ہیں، بالکل وہی بتا سکتا ہے. بھائی دیکھیں قرآن مجید کے ساتھ رسول کا اور اہل بیت کے ساتھ رسول کا رشتہ کیا، ایک سینے پر نازل ہوا ہے، ایک سینے پر پرورش پا رہا. واہ واہ تو جو واہ سینے واہ. کیا پر کہنے پرورش جملہ. واہ پا کیا رہا کہنے. ہوگا واہ واہ وہ واہ. سینے پر نازل ہونے والے قرآن کو سمجھ سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایسا ہی نہیں ہے، ہمارے علوم کے سلسلے میں سجاد بھائی کہتے ہیں جی. کچھ کتابوں کی صورت میں موجود ہے، کچھ باتوں کے لیے کا تاریخ کی کتابوں سے نکال دیا گیا، لیکن یہ علم ہے جو سینہ بسینہ آیا ہے. بے شک. بالکل صحیح کہا. ہم بالکل یہ صحیح. کہتے ہیں نا بھئی دیکھیں ہم ہمارے سینہ بسینہ آیا ہے، وہ فلاں عالم دین تھے، ان کے بیٹے، ان کے دادا، ان کے اس سینہ بسینہ منتقل ہوا. عزیزو، جب ہمارے معاشرے میں سینہ بسینہ علم منتقل ہوتا ہے تو یہ علم لدنی جو ہے خدا کی طرف سے، یہ بھی سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے. نبی امام کو دیتے ہیں، امام علی، امام حسن کو، امام حسین. یہی وجہ ہے اگلا امام آنے والے امام کو، جو پچھلا امام ہے نا، اسرار امامت جب ودیت کرتا ہے تو یہ علوم منتقل کیے جاتے ہیں، ایک سینے سے دوسرے سینے کی طرف جاتے ہیں. واہ واہ. بے شک ہے صحیح. بے شک ہے صحیح.
سبحان اللہ آغا، بہت خوب بہت خوب، واہ واہ واہ. اسی جگہ پہ ہم ابھی کال لے لیتے ہیں. جی میں قاری بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز سب ختم ہو جائے گا ماں سوائے اللہ کے چہرے کے. تو چہرے، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ اس چہرے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ خدا تو خالق ہے اور خلق کرنے والا ہے. تو مجھے کائنڈلی اس کے بارے میں گائیڈ کر دیجئے. بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے. جی آغا، اور چونکہ آپ نے گفتگو قرآن رب کے اوپر مجید کی جو ہے ہے، تو سوال بھی اس کے حوالے سے آ گیا. قرآن مجید جو ہے نا، شکوک و شبہات کو رفع کرنے کے لیے آیا ہے. بے شک. شکوک و شبہات کو ایجاد کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. بالکل. لیکن ہاں، پھر وہی بات ہے جہاں بات چھوڑی تھی ہم نے. قرآن مجید کو اگر ان کے اہل سے لیا جائے گا نا، تبھی قرآن سمجھ میں بھی آئے گا. ظاہر سی بات ہے، اردو ادبیات کے استاد سے انگریزی کے لٹریچر کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے، یہاں تو میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ نہیں صحیح. سمجھا سکتا. تو جو بالکل ایسے ہی. جاہل ہیں وہ کیسے قرآن بتا سکتے ہیں؟ یہ وہی بتا سکتا ہے جو یہ درست. کہے، یہ وہی بتا سکتا ہے جو یہ کہے کہ مجھ سے پوچھو کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے. سفر میں نازل ہوئی ہے، حضر میں نازل ہوئی ہے، جنگ کے موقع پر نازل ہوئی ہے، صلح کے موقع پر نازل ہوئی ہے، ہجرت کی رات نازل ہوئی ہے، اس کے بعد نازل ہوئی ہے، اس کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آئے اس لیے مجھے پتا ہے چونکہ میں نے رسول کو کبھی چھوڑا ہی نہیں، سائے کی طرح ساتھ ساتھ رہا. اور سبحان اللہ. یہ فخر کرتا نظر آئے انا عبد من عبید محمد. یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ نے مجھے علم اس طرح سے دیا ہے جس طرح سے چڑیا اپنے بچے کو دانا چگاتی ہے، اور وہ یہ کہے کہ رسول نے علم کے 1000 ابواب مجھے تعلیم کیے اور اس سے میں نے 1000 ابواب لیے. اور پھر رسول یہ کہیں کہ سبحان اللہ. علم کی برکت استاد کے احترام میں ہے. واہ 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 اور واہ. علی یہ کہیں برکت العلم فی تعظیم کیا الاستاد. کہنے اور مولا کائنات کے، کیا علی یہ کہتے نظر آئے من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا. جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں. اور علی خاک رسالت ماپ کو پیشانی پہ لگائیں اور اس کے بعد یہ کہ انا عبد من عبید محمد. تو اسی گھرانے سے پوچھے نا، واقعی. جو قرآن کے، بالکل. جس نے قرآن کو بالکل. کبھی چھوڑا نہ. اور اس لیے اس سے پوچھیں کیونکہ رسول نے بھی جاتے جاتے قرآن کو ان کے ساتھ رکھا. کیونکہ رسول کے صحابیوں میں رسول کی وفات کے بعد موت کا سلسلہ شروع ہوا. آخری صحابی رسول کی وفات کے 112 سال کے بعد وفات پا چکا ہے. اب اگر صحابیوں کے ساتھ رسول چھوڑ کے جائیں تو اب تو صحابی ہے ہی نہیں، قرآن سمجھائے گا کون؟ یعنی ابتدا میں بھی قرآن کے ساتھ نہیں ہے، انتہا میں بھی قرآن کے ساتھ نہیں ہے. واہ 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 واہ. جو ابتدا سے انتہا تک قرآن کے ساتھ ہو نا. اور ابتدا ایسی کہ ابھی قرآن کی ابتدا نہ ہو، قرآن 10 سال کے بعد نازل ہو. صحیح. جب رسول 40 سال کے ہوں اور علی کی ولادت ہوتی جب رسول 30 سال کے. جو 10 سال پہلے قرآن پڑھ دے اسے علی کہتے ہیں. کیا کہنے. قرآن کے معنی ہی پڑھی، قرآن کے معنی ہی پڑھی ہوئی کتاب کے. تو اب وہیں سے پوچھیں گے. اب یہ جو تمہید ہوگی اس کی، تو قرآن مجید سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 میں فنا بتائی جا رہی ہے، صحیح. 27 میں بقا بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. 26 میں مخلوق کا انجام بتایا جا رہا ہے، 27 میں خالق کا کمال بتایا جا رہا ہے. واہ. خالق کے ساتھ لفظ انجام نہیں کہہ سکتے آپ. صحیح. خالق کا کمال بتایا جا رہا ہے کہ کل من علیہا فان، بس جو کچھ ہے فنا ہونے والا ہے. صحیح ہے. سب فنا ہونے والا ہے. رکیے، اگلی آیت کہتی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. لیکن باقی رہے گا رب کا چہرہ جو صاحب جلالت و کرامت ہے. کیا صحیح. اللہ کے پاس آنکھیں ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ اور پاؤں نہیں؟ تو وجہ کیا ہے؟ آئیے اسے اور آسان کر دیں آپ کے لیے.
یہ سورہ رحمان کی آیتیں تھیں، سورہ بقرہ آیت کا نمبر 150. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا واہ واہ فَثَمَّ واہ، وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اللہ کے لیے مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے، بے شک تم جس طرف بھی رخ کر لو اللہ کا رخ ہے، اللہ کا چہرہ ہے. اب وجہ کا مطلب سمجھے. آئیے ہم عربی کے بہت سے الفاظ ہیں جو ہم اپنی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. اس وجہ سے لفظ ہے توجہ، واہ 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 واہ، اس واہ واہ وجہ واہ، سے لفظ ہے توجہ، اور اسی وجہ سے لفظ ہے توجیہ. توجیہ کے ہاں، معنی ہے دلیل، توجہ ٹھیک، کے معنی ہے کہ کوئی ایک ڈائریکشن ہو جس پر آپ کانسنٹریٹ کریں. تو اللہ تو چاروں طرف ہے، لیکن اگر خدا وند تعالیٰ کہتا تم مشرق میں بھی پڑھ لو مغرب میں بھی سجدہ کر لو، ایک مسجد ہوتی اس میں کچھ نمازی ادھر پڑھ رہے ہوتے کچھ ادھر پڑھ رہے ہوتے، توجہ بٹ کے رہ جاتی. بالکل، لہذا خانہ کعبہ خدا نے اپنے لیے وجہ قرار دیا واہ 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 ہماری واہ، توجہ کے لیے. ایک بات تو جب ایک زمین کے خطے کو خدا وجہ قرار دے سکتا ہے تو پھر وہ ذوات مقدسہ کہ جن کے لیے خود بالکل وہ امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ وجہ اللہ سے مراد کیا ہے، تو امام نے فرمایا خدا جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، اس کے لیے جسم نہیں ہے، شک اس کے لیے شک، بس اس کی دو صفتیں ہیں نا، ایک صفات ثبوتیہ ایک سلبیہ. بالکل صفات بالکل، ثبوتیہ ہے کہ قدیم ہے، قادر ہے، عالم ہے، صحیح، حی ہے، مرید ہے، مدرک ہے، صحیح، متکلم ہے، صادق ہے. یہ صفات ثبوتیہ جو ہے نا صفات جمالیہ ہیں، یہ جمال الہی ہے. اچھا جمال کا تعلق تو پھر وجود سے ہوتا ہے، اور وجود تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس کا جمال اس کے علم میں، صحیح، اس کا واہ جمال اس واہ، کی قدرت میں ہے، اس کا جمال اس کی زندگی میں ہے، کیا اس کا کہنا، جمال اس کے متکلم ہونے میں ہے، اس کا جمال اس کے کلام کی صداقت میں ہے، اس بالکل کا بالکل، جمال اس کے ارادے اور اختیار میں ہے. کیا کہنا، مدرک کیا کہتے کہنا، نہیں کہتے آپ کا مدرک ہے، بالکل کہتے، درک کرتا ہے، صفات ثبوتیہ میں. صحیح صحیح، کان نہیں ہے ہر شے مگر کا سنتا ادراک ہے، ہوتا ہے. ہاں، آنکھیں نہیں مگر دیکھتا ہے، کان نہیں ہے مگر سنتا ہے، آنکھیں، تو یہ ادراک ہے. بالکل بالکل پھر صفات سلبیہ ہیں، دیکھو مرکب وہ نہیں ہے، مجسم وہ نہیں ہے، بالکل ہے نا، بالکل دکھائی وہ نہیں دے گا. تو اب بالکل، مسئلہ نہیں یہ نہیں، ہے پھر وجہ کا کیا مطلب ہے، اور آسان کر دوں میں، صحیح، جب وہ مرے ہی نہیں ہے آسان تو کر پھر دوں آپ کے وجہ لیے. کا کیا کچھ اس طرح سے حدیث میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم فرمایا صلی علی محمد اللہم وعلی صلی علی محمد عجل محمد فرج. وآل محمد وعجل فرج. اب فرماتے ہیں تفکروا فی آثار اللہ ولا صحیح، تتفکروا فی اللہ. اللہ میں فکر نہ کرنا، اللہ کے آثار. کیا مطلب؟ آثار میں فکر کرو، دیکھو یہ اثر ہے، زمین، آسمان، چاند، تارے، ان کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، ان کو بالکل دیکھ صحیح، کر اس کی عظمت کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس کیا نے کہنا، ایسی واہ واہ، کائنات بنائی ہے نا. مصنوع کو دیکھ کر، صانع مخلوق کو دیکھ کر خالق تک پہنچنا، یہ جو منطق ہے یہ لاجک ہے نا. تو ایک جملہ کہیں بالکل، کہ واہ واہ، اگر ان بے جان چیزوں کو سبب معرفت خدا بنا دیا جائے، خدا کی طرف یہ پہنچائیں، تو پھر وہ کہ جو نطق الہی ہو تو وہ وجہ خدا نہیں ہو سکتے. اب مولا امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج. کہ مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وجہ سے مراد اللہ کی ذات ہے، ذات ہے، ٹھیک تمام ٹھیک، ذوات ختم ہو جائیں گی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ذات خدا باقی رہے گی. اس کے بعد صحیح، امام نے فرمایا سنو، نحنو وجہ اللہ، ہم اللہ کا ہم ہی چہرہ اللہ ہیں. کے، واہ اس واہ، لیے کیونکہ ہم کو دیکھ کر خدا پہچانا گیا ہے. بے شک سجاد بے صاحب شک بے رسول شک، خدا سے کسی نے پوچھا ہے رسول اللہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ کیا میں وہی جواب نہ دوں جو عیسیٰ سے حوارین نے پوچھا تھا اور انہوں نے جواب دیا تھا؟ کیا جن کے چہروں کو دیکھنے کے بعد خدا یاد ہے.
आहा, वाह 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 वाह, जिनको अल्लाहुम्मा सल्ली अला जिनके चेहरे की मुहम्मद। तरफ देखने के बाद खुदा याद क्या आ जाए, कहने, तो फिर आह, कोई ऐसा भी आह, तो चेहरा है। अन नजर इला वजह अली इब्न अबी तालिब क्या इबादा। कहने किबला, वाह 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 हाँ? वाह वाह वाह, तो भाई उसके बाद कहा कि जिनको देखने के बाद खुदा याद आ जाए, खुदा याद जिनको आ जाए। देखने के बाद आखिरत की तैयारी करने लगो, फिर उसके तो वजह अल्लाह के लिए वजह नहीं है। फिर ठीक कुरान है, मजीद में बिल्कुल सही, फसम्मा वजुल्लाह, मैंने वो आयत भी पढ़ दी, कुरान मजीद में अल्लाह के हाथ का भी तस्करा किया गया सरकार, इधर उधर सही, से मिला के अब खुदा तैयार कर ली क्या। सूरह नाउजुबिल्लाह, फतह की आयत नंबर 10 है, जहां कहा इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम। ए नबी, जिन लोगों ने आपके हाथों पर बैयत की, उन्होंने आपके हाथों पर बैयत नहीं की, अल्लाह के हाथों पे बैयत की। बात समझ में आ गई ना। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल भाई सही, भाई इनके 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 हाथों तक पहुंचना, अल्लाह तक पहुंचना है, इनके चेहरे तक पहुंचना अल्लाह की मारिफत का सबब है। इनके जरिए से बिल्कुल, अल्लाह पहचाना जाता है। ये इस तरह से चेहरे खुदा है। हम इन्हें अल्लाह नहीं कहते, मारिफत खुदा का सबब करार देते हैं। और आखिरी बिल्कुल सही, बात, सूरह स्वाद है, आयत का नंबर 75 है। इब्तिदा हो रही है, अभी आदमी नहीं आया, आदम बन रहा है। अब जब आदम की तखलीक हो रही है ना, तो फरिश्तों से कहा जा रहा है सजदा कर दें। फैजा नफख्तु फीहि मिन रूही फकौली मिन साजिद। लीजिए साहब, एक मुश्किल और हो, ठीक, मैंने तो तवज्जो ही नहीं दी थी। एक वजूद के लिए जिस्म और रूह की जरूरत होती है। आदम का मुजस्समा तैयार हो गया, का जैसे ही मैं अपनी रूह में से डाल दूं, ये लीजिए साहब, अल्लाह के लिए हाथ भी आ गए, चेहरा भी आ गया, अब तो रूह भी आ गई। कुरान मजीद में खुदा ने खुद इस मसले को भी हल कर दिया। यसअलूनका अनिर रूह, ए नबी आपसे पूछते हैं रूह के बारे में, तो कह दिए कुल अम्रो रब्बी, अल्लाह का मेरे अम्र, रब का हुक्म है। तो वाह, बहरा सबने सजदा कर दिया, फरिश्तों ने, शैतान ने नहीं किया। तो खुदा ने क्या कहा, काल या इब्लीस मा मनअका अन तस्जुद लिमा खलक़्तु बियदैया। अमा एक हाथ नहीं, दोनों हाथ आ गए। जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से इब्लीस, बनाया, तुझे किस चीज ने रोका सजदा करने से? उसका सजदा करने से जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया। तो यहाँ खुदा ने अपनी कुदरत का ऐलान किया है, सही, सही, अपने अख्तियार और पावर का ऐलान किया है। ऐलान और किया है, वहां पे भी कुदरत आगे जाके कामिला का खुदा ऐलान कहता है, है यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। हमारे यहाँ उर्दू में एक मुहावरा कहते हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सही, तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो क्या कानून के हाथ, तो कानून की किताबों में आप हाथ तलाश कीजिए, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, पहुंच की बात है। तो यहाँ पर वजह से मुराद जाते खुदा है। ज़ाते खुदा, ये इस्तारा इस्तेमाल सारी किया गया चीजें है, खत्म हो जाएंगी, जाते खुदा बाकी रहेगी। और जिन लोगों को खुदा ने अपना नुमाइंदा बनाया है, वो बाकी रहेंगे। जैसे शहीद बेशक, जिंदा है, बेशक, जैसा कि रिवायात के अंदर और भी बहुत सी आयात भी मौजूद है, रिवायत भी मौजूद है, लेकिन एक जुमला सिर्फ कुरान की आयत का कि अमा वजूद तो दूर की बात है, का यौमा युनफखु फिस्सूर फला अंसाब, जब क़यामत के दिन सूर फूंका जाएगा, कोई हसब नसब नहीं रहेगा। रसूल से पूछा गया, रसूल ने कहा सारे हसब नसब खत्म हो जाएंगे सिवाय मेरे हसब नसब के। तो पता चला जिसका हसब नसब बाकी होगा, वो भी बाकी होगा, उसका घराना भी बाकी होगा। बेशक, बेशक, बेशक। अब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे नोहा ख्वां, एक ऐसे सलाम गुजार, मनक़बत ख्वां, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। साईं रहमान का नाम पाकिस्तान में अज़ादारी के हवाले से किसी से ढका छुपा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा मुहिब अहले बैत इंसान, अज़ादारी के हवाले से मारूफ, नोहा ख्वानी के हवाले से मारूफ। उनके फर्जंद जनाब शेर अब्बास साहब हैदराबाद कराची से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी, किबला कैसे हैं? खैरियत ठीक से है, हैं? ठीक है आपकी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, हम बहुत बहुत नवाजिश आपकी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी, बारगाहे अहले बैत में कुछ अता कर दीजिए। दुआ में जिस घड़ी मांगू, दुआ में जिस घड़ी मांगू, दुआओं में
असर आए वाह मसारे दुआ में जिस घड़ी मांगू दुआओं में असर आए। मसारे जब वाह। तेरा जलवा सरे का बा नजर आए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, वाह, वाह। मज़ारे जब तेरा जलवा सरे का बा नजर आए वाह। इशारा फातिमा ज़हरा अगर एक बार भी कर दे इशारा फातिमा ज़हरा अगर एक बाहर बार आया। कर दे वाह, ज़मीं वाह। पर बहर सजदाइश से तारा उतर उतर आए। आए क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 बहर वाह। जिए जिए सलामत रहे सलामत रहे। वाह, सजदाइश वाह, से वाह 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 तारा वाह वाह वाह। उतर आए। और मेरी दुआ सजा शाह जी, आपकी दुआ, किबला की दुआ वो पेश कर रहा हूँ कि हम सब की क्या दुआ है। जी। करूं मैं तुरबते ज़हरा पी जाकर रात दिल मातम करूं मैं तुरबते ज़हरा पी जाकर रात दिन मातम रात दिन मातम। मेरे कानों में मेरे रब मेरे कानों में मेरे रब कभी ये सी खबर आए इलाही वाह। इलाही आमीन। इलाही आमीन इलाही आमीन इलाही आमीन। कानों में मेरे रब कभी कभी ये ऐसी खबर सी खबर आए। اللهم صل على محمد وعلى सल्लल्लाहु मोहम्मद बहुत नवाजिश सलामत रहे शेर बहुत बाज उम्दा भाई बहुत सलामत उम्दा रहे। सरकार बहुत आमीन उम्दा, आमीन बहुत आमीन आमीन। सलामत अच्छा रहे, मौला कबूल करे मैं इंशाल्लाह। अब ये फजाइल जितना भी हो जाए ना, मगर एक शहजादी का मसाहब का अयाम शुरू हो गया, तो वो अगर जी। मैं ना पढ़ूं तो वक्त के इमाम की बारगाह में हमारी मजलिस मुकम्मल नहीं होगी। बेशक बेशक। अगर आपकी तवज्जो हो तो एक ऐसे शेर, ही। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक शेर। क़िबला अदा शहजादी कीजिए, अदा कौनैन कीजिए। का आलिया ताहिरा तैयबा मखदूमा गैर मुअल्लमा मालूमा का सैयदा का मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ आपकी बिल्कुल समाअत की बिल्कुल। नजर। बिल्कुल ये बिल्कुल आता रोती रही खड़ी ज़हरा तेरे दरबार हाय 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 हाय। रोती रही खड़ी ज़हरा भरे दरबार न जाने किस तरह न जाने किस तरह मांगती रही ज़हरा भरे दरबार रोती रही खड़ी ज़हरा भरे दरबार। मैं काइम टीवी कनाडा की तरफ से दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जनाब मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे मौलाना हुज्जतुल इस्लाम जनाब अबुल कासिम साहब का, कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत आपका शुक्रिया बहुत मोहब्बत। और हैदराबाद पाकिस्तान से मारूफ नोहा खान साईं रहमान के फर्जंद जनाब शेर अब्बास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस कदर खूबसूरत कलाम आपने इस वक्त जो है वो इनायत फरमाया और बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद में पेश किया। मैं दुआ गो हूँ कि आप दोनों शख्सियात जो हैं वो सलामत रहें, परवरदिगार आपका साया कायम रखे। सलामत रखे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आलिमान कायम से अपने मेजबान सज्जाद शाह जी को इजाजत दीजिए। अपना और अपने गिरदो नवा सबका ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा कायम टीवी, क्योंकि कायम से है जिंदगी। खुदा हाफिज।